الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. درود. اللہ پاک نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں. اور ان نعمتوں میں کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو دکھائی دیتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں. یعنی اس کا نعمت ہونا، اس کا قیمتی ہونا، اہم ہونا اور ضروری ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ اگر آنکھ نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے. اب یہ چیز دکھائی دیتی ہے آنکھ والوں کو اور سمجھ بھی آتا ہے اس سے کہ جن کو آنکھ نہیں ہے وہ اس بڑی نعمت سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ زبان دیے ہیں، ہم اور آپ بولتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے زبان نہیں دیا یعنی جو گونگے ہیں تو بولنے اور نہ بولنے کی نعمت ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آتی ہے. ہم اور آپ صحت مند ہیں، ہاتھ پیر صحیح سالم ہیں. اگر پیر چھوٹا بڑا ہے، ہاتھ چھوٹا بڑا ہے یا اپنی طاقت کے بقدر یہ کام نہیں کرتے تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ فلاں لولا ہے، فلاں لنگڑا ہے اور فلاں صحت مند ہے. یہ نعمتیں ایسی ہیں جو دیکھ کر ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت میں یہ اللہ کی نعمت ہے اور اہم نعمت ہے. جن کا دماغی توازن کام نہیں کرتا اور وہ جو انتہائی ذہین و فطین ہیں تو ان دونوں کے اندر بھی نعمت کا ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ دماغ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت دی ہے. اس کے ذریعے سے انسان ہر اچھی بری چیز کو سمجھتا ہے اور کرتا ہے. اس سے اس کو علم ہوتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے کرنے کی ہے، کیا چیز بری ہے نقصان کرنے والی ہے نہیں کرنا چاہیے. تو وہ نعمتیں جو دکھائی دیتی ہیں یہ تو چند کا نام لیے، تو ان دکھائی دینے والی نعمتوں کو دیکھ کر اس کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آتی ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں
جو دکھائی نہیں دیتی. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، اس کی قدر و قیمت ہمارے دل میں بہت کم ہے. جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، لیکن احساس سے، دماغ سے، دل سے اس کا ادراک ہے، مانتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کی قدر و قیمت ہمارے اور آپ کے اندر بہت کم ہے. جبکہ آخرت کے تمام انعامات اور اللہ تعالیٰ کی رضا ظاہر سے زیادہ باطنی نعمتوں کو اپنے عمل میں لا کر، یقین میں لا کر اس کے مطابق زندگی گزارنا اور عمل کرنا، یہ زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بناتا ہے. اسی لیے نزا کی حالت میں جب بندے کے سامنے آخرت کے دونوں مناظر سامنے کر دیے جاتے ہیں، تو جس کے سامنے جہنم کی جاتی ہے، اب وہ توبہ توبہ ہزار توبہ کرتا ہے، لیکن وہ نزا کے وقت اب اس کی ہزار توبہ میں ایک توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. آخرت کی ایک جھلک اور منظر اس کا دیکھ لیا، اب اس کا جو عمل توبہ کا ہے اب قابل قبول نہیں، ہزار مرتبہ کہتا رہے. اور وہی جب تک آنکھوں سے اوجھل تھا ایک مرتبہ کہتا، درد کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ، اللہ کو ناراض کیا ہے اس کے فکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ میں اس کی آخرت کو بنا دیتا. ہزار مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. جب محشر میں جنت اور دوزخ، جنت کی لپٹ، جنت کی گرمی، جہنم کی لپٹ، جہنم کی گرمی، جہنم کے عذاب، اس کو بندہ دیکھے گا تو ہر سانس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے گا کہ پروردگار عالم یہ جہنم سے بچا لے. اب وہاں اس کا استغفار کرنا، توبہ کرنا، یا اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگنا کہ مجھے دنیا میں واپس کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے بھیج دو، میں جا کر صرف اور صرف وہی کام کروں گا جس سے آپ راضی ہوں گے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جواب دیں گے کہ اب مہلت کا وقت ختم ہو گیا، تم دیکھ چکے ہو، اب دیکھنے کے بعد تم اپنے طور سے فیصلہ لے رہے ہو کہ میں سب کچھ وہی کام کروں گا جو آپ چاہیں گے. اس سے پہلے تمہیں میری باتوں پر اور میرے حکموں پر، میرے وعدوں پر، میرے وعیدوں پر تم کو یقین نہیں تھا. اور ایمان تو وہی معتبر ہے جس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب. ایمان جو غیب ایمان ہے، بغیر اللہ کو دیکھے، بغیر جنت اور جہنم اور قبر کے عذاب کو، اس کے آرام کو بغیر دیکھے جو ایمان لاتے ہیں وہی ایمان معتبر ہے. قبر میں سلا دیا گیا، عذاب پکڑ لیا، معتبر نہیں. آخرت میں پہنچ گیا، حشر میں پہنچ گیا، سورج
نیچے آ گیا، زمین تانبے کی ہو گئی، گرمی کی شدت بڑھ گئی، ایمان قبول کرنا چاہتا ہے، معتبر نہیں۔ ایمان اللہ کے نزدیک وہی معتبر ہے جو ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں تو وہ نعمتیں جو ظاہر نہیں ہیں، جو دکھائی نہیں دیتی ہیں، ان نعمتوں پر ہی اجر و ثواب اور کامیابی کا وعدہ زیادہ ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اندر اور باہر نجازت سے، گناہوں سے بچنے کا حکم ہے ضرور، لیکن اللہ کے نزدیک جو اہمیت ہے وہ باطن کے ایمان پر ہے، باطن کے ایمان پر ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جماعت منافقوں کی آئی اور کہنے لگی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اوپر سے کیا جواب دے رہے ہیں؟ ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ کیا چیز ان کے اندر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ عرش سے ان کے شہادت کا انکار کر کے ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ زبان سے وہ شہادت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو جھٹلا رہے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اور وسلم کی مجلس میں خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیہات کے لوگ، قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، اے میرے محبوب آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ سامنے والا آ کر کہتا ہے کہ ہم نے ایمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے محبوب ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، قل لم تؤمنوا، ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ان کو آپ جواب دیجئے کہ تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے، ایمان قبول نہیں کیا ہے۔ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے۔ ظاہری چیزوں کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دل کے اعتبار سے جو یقین آخرت کا، اللہ کا، اللہ کے رسول کا، فرشتوں کا، اچھی بری تقدیر کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، دنیا میں رہ کر جو اچھے برے اعمال کیے ہیں اس کے حساب و کتاب کا، یہ سب جو آخرت کی باتیں ہیں اس پر یقین کامل ہو دل کے اندر، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ظاہری جو شکل و صورت ہے، ٹوپی لگا لیے، داڑھی رکھ لیے، تو ایک شکل ہوتی ہے کہ ایمان والوں کی یہ شکل ہے، ایمان والوں کی یہ شکل ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، کس پر؟ اللہ پر اور ان کے رسول پر۔ یہ عجیب و غریب لفظ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں ایمان والو ایمان لاؤ، جب پہلے سے ہم کو ایمان والے کہہ رہے ہیں تو اب ڈبل سے دوبارہ ایمان لانے کو کہنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے یقین، دونوں کے مجموعہ کا نام ایمان ہے، دونوں کے
مجموعہ کا نام ایمان ہے۔ ابھی جو نعمت کا تذکرہ چلا ہے کہ دو طرح کی نعمتیں ہیں، اصل ہم کو ایمان کی نعمت بتلانا تھا، بات تھوڑا دوسری طرف نکلی، جس کو بتا رہے ہیں کہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے جیسے اقرار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ویسے ٹھیک دل کے اندر بھی ہو۔ جو زبان سے کہہ رہے ہیں ویسے دل کے اندر بھی ہو۔ صرف شکل ہو، صرف ایک خیال ہو، ظاہر میں دکھائی دیتا ہو، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ جیسے آپ سمجھیں، مثال سے آپ پلاسٹک کا کوئی سانپ یا کوئی شیر گھر میں لے آئیں، رکھ دیں، شکل سیم بنا دیتے ہیں سانپ کی اور شیر کی، تو اس سانپ سے اور شیر سے گھر کے بچے کھیلتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر سانپ اور شیر لا کر گھر میں رکھ دیں تو یہ بتاؤ کہ بچے کھیل پائیں گے؟ نہیں کھیلیں گے۔ یہی حال ہے ایمان کا۔ آج ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ ہماری مدد اللہ کیوں نہیں کرتے۔ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے۔ کہتے کہتے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، بڑی محبت کرنے والی، کہنا بھی چاہیے۔ مدد آتی کیوں نہیں ہے؟ وہ مثالوں سے سمجھایا گیا کہ ظاہر میں جو شکل ہوتی ہے اور حقیقت میں ایک شکل ہوتی ہے، تو ظاہر کی شکل سے آپ کا ہمارا کوئی کام نہیں بن سکتا۔ بلڈنگ بنا رہے ہیں، اس کا نقشہ بنا کر بورڈ پہ چسپاں کر دیے، 2 4 10 مالا جو بھی لگائے، کیا آپ اس بورڈ پر جا کر اپنا صوفہ لگا سکتے ہیں؟ غسل خانہ بنا سکتے ہیں؟ طہارت خانہ بنا سکتے ہیں؟ پارکنگ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ دیکھنے میں شکل مکمل سمجھ میں آتی ہے کہ یہ فلیٹ ہے، یہ روڈ ہے، یہ پارکنگ ہے، لیکن ایک شکل ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اس شکل سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، نہ اس پر ہم بیٹھ پائیں گے، نہ سو پائیں گے، اور نہ اپنی ضرورت کا سامان وہاں جمع کر پائیں گے۔ کوئی کام ہم کو نہیں دے گی وہ۔ یہی حال ایمان کا ہے۔ ایمان ہمارے اندر ایسا لگتا ہے کہ ایک شکل بن کر موجود ہے، حقیقت بن کر موجود نہیں ہے، اس لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ اگر وہ نقشہ اپنے حقیقت میں ہوتا، اگر وہ سانپ اور شیر اپنے حقیقی جسم کے ساتھ ہوتا، تو یقیناً اس کا اثر ظاہر ہوتا، اس کا نفع نقصان سمجھ میں آتا۔ ایسے ایمان حقیقت کا ہوتا، صرف ایک شکل کا نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً ضرور آتی۔ عبداللہ بن خذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 1000 لوگوں کو لے کر، ان کو وفد دے کر ملک روم بھیجا گیا۔ وہاں کے بادشاہ نے پورے قافلے کو پکڑوا لیا، بند کر دیا۔ یہ جو کمانڈر تھے، لیڈر تھے، سردار تھے، عبداللہ بن خذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، بادشاہ نے بلوایا دربار میں اور کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ،
کیونکہ اگر یہ عیسائی بن جاتے ہیں تو پوری عملہ جو ہے وہ اپنا دین بدل سکتی ہے. عیسائی بن جاؤ. دیکھو صحابہ کرام کے اندر ایمان تھا کہ نہیں؟ وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایمان تھا کہ نہیں. جو ایمان کی بات ہم کرتے ہیں کہ ایمان پر مدد ہم کو نہیں مل رہی ہے، ایک ایمان ان کا دیکھو کہ اللہ کی مدد مل رہی ہے کہ نہیں. اگر مل رہی ہے تو ہم میں ان میں ایمان کے اندر ضرور فرق ہے. قرآن پاک تو کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تمہارا ایمان بڑھے گا. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. جب ایمان والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل میں ذکر کی روشنی اور نور پھوٹتا ہے، بڑھتا ہے. ایمان حاصل کرنے کی چیز ہے. جیسے روپیہ پیسہ دوڑ دھوپ کے اپنے عقل سے دماغ سے کام کر کے کمایا جاتا ہے، ایسے ایمان بھی مشقت سے، مجاہدے سے ملتا ہے. معلوم ہے کس سے ملتا ہے؟ ایمان ملتا ہے طلب سے. ہمارے اندر طلب ہو تو ایمان ملے گا. ابو جہل وہی رہنے والا، پایا ایمان؟ نہیں پایا. ولید پلید پایا؟ ایمان نہیں ملا، وہی رہنے والا. ابو لہب نہیں پایا ایمان. اور فارس سے آنے والے سلمان فارسی، روم سے آنے والے صہیب رومی، حبشہ سے آنے والے بلال حبشی، مل گیا. تو ایمان طلب سے ملتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام واقعہ تو سنتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہوا، بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے میرے کشتی میں سوار ہو جانا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. وہ دیکھا بہت بڑی پہاڑی ہے، ہر طرف تو پہاڑی پہاڑی نظر آ رہی ہے، کسی پر چڑھ جائیں گے کیا عذاب وہاں بھی پہنچ جائے گا؟ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا. باپ بڑا خیر خواہ ہوتا ہے بیٹے کے لیے، بیٹے سمجھے یا نہ سمجھے لیکن باپ بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، بے غرض ہو کر بیٹے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. یہاں تک کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے. تھوڑی دیر کے لیے کہا جائے کہ استاد شاگرد کے معاملے میں تو کچھ کمی کر سکتا ہے کہ اگر آگے بڑھ گیا تو میرا نمبر کم ہو جائے گا. پھر اپنے مرید کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ اگر بہت زیادہ جو ہے پروازیں ہونے لگی تو میری ڈگری کم ہو جائے گی. باپ نے، باپ بڑا خیر خواہ ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے سوار ہو جا. نئی طلب تھی، نہیں سوار ہوا. کیا اللہ کے عذاب سے بچا؟ نہیں بچا، ہلاک ہو گیا. تو ایمان طلب سے ملتا ہے. جیسے ہم دنیا کی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت اور کوشش کرتے ہیں، ایسے ایمان کو لینے کے لیے، ایمان پانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا پڑے گا. طلب ان حضرات کے اندر آئی، دور دراز مقام سے چل کر آئے وسلم کی خدمت میں، طلب پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. اور ایمان چمکتا بھی ہے. کس سے چمکتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے ایمان چمکتا ہے. ایمان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے چمکتا ہے. بڑی روشنی ہے، بڑی روشنی اس کے اندر ہے. 27واں پارہ کھولیں، اس میں کیا لکھا ہے کہ جب آخرت میں حشر میں اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھیں گے، کچھ کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت میں بھیج دیے جائیں، کچھ کے بارے میں فیصلہ ہوگا جہنم میں ڈال دیے جائیں.
تو جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تو ان لوگوں سے جن کے بارے میں جنت میں جانے کا فیصلہ ہوا ان کو پکاریں گے، قالوا الم نکم معکم، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، وہ کھل کر اپنی زبان سے کہیں گے نقتبس من نورکم، رکو تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں جو روشنی دی گئی ہے ایمان کی اس سے ہم بھی فائدہ حاصل کر لیں، تمہارے ساتھ ہو کر ہم بھی نکل جائیں، ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں، نقتبس من نورکم، رکو ساتھ میں لے لو ہمیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے، فالتمسوا نورا، وہاں ایمان کی روشنی تلاش کرو۔ تو ایمان کے اندر روشنی ہے، ایمان چمکتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سے، اور ایمان پھیلتا بھی ہے۔ ایمان پھیلتا کس سے پھیلتا ہے؟ ہجرت سے۔ ہجرت کریں گے ایمان پھیلے گا، بڑھے گا۔ ایک مقام پر رہیں گے ایمان نہیں پھیلے گا، نہیں بڑھے گا۔ ایمان کی فکر آتی ہے ہجرت سے۔ جیسے آپ سنتے ہیں نا کہ اللہ کو راضی کرو عبادت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرو اطاعت سے، مخلوق کو خوش کرو راضی کرو خدمت سے۔ ایسے ایمان کے درجے ہیں۔ ایمان ملتا ہے طلب سے، روشن اور مجلہ اور بانور ہوتا ہے ذکر اللہ اور قرآن پاک کی تلاوت سے، پھیلتا ہے فکر مند بناتا ہے ہجرت سے۔ یہ کام کر رہے ہیں ہمارے اندر ایمان کی وہ طلب بھی نہیں ہے، مل گیا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، مل گیا ہے اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بارے میں نجی ہم کیا محنت کرتے ہیں، ہم اس میں بہت غافل ہیں، اور بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ اللہ پر اعتماد اس طرح کر کے بیٹھ گئے کہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ بہت لوگ بتا چکے ہیں کہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ جب اکھاڑے میں اتر گئے اور پہلے سے ورزش نہیں ہے تو پڑھ کے جاؤ گے، دیکھا یہی جائے گا کہ پڑھ کے گئے، غالب ہو گئے، فتح پا گئے، کامیاب ہو گئے، یہ نہیں خبر آئے گی۔ پڑھ کے گئے، مارے گئے، توڑے گئے، یہی خبر ملے گی کہ پہلے سے اکھاڑے کی تیاری نہیں کیا تھا، وہی دیکھنا باقی تھا۔ تو اللہ پر اتنا ہی کریے اعتماد جتنا اللہ نے کہا ہے۔ کیوں؟ گناہ کرنے میں اتنا ڈر کیوں نہیں سوار ہوتی ہے؟ جب گناہ کا وقت آتا ہے تو اتنا ڈر کیوں نہیں سوار ہوتی ہے کہ ان بطش ربک لشدید، کہ میرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، میں گناہ کرنے جاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان چھین لے یا میرے ہاتھ پیر کو توڑ مڑوڑ کے رکھ دے۔ یہ ڈر کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟ تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی جو قیمت ہے وہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ، میں تم کو رہا کر دوں گا اور مزید تم کو انعام و اعزاز بھی عطا کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا بادشاہ کو کہ بادشاہ سلامت، جو شخص ایمان قبول کرتا ہے، ہمارے نبی کا غلام بنتا ہے، وہ غداری نہیں کرتا، وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ روم کا بادشاہ ہرقل اور وسلم کے بارے میں سنا کہ مدینے میں، مکے میں ایسا ایسے شخص ہے اور یہ کہہ رہے ہیں
تو اس نے پتہ لگوایا کہ ہمارے ملک میں کوئی عرب قافلہ ہے، تو عرب قافلے میں ابو سفیان کا قافلہ ملا۔ اس وقت تک ابو سفیان ایمان قبول نہیں کیے تھے۔ بادشاہ ہرقل نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے شہر میں کوئی شخص ہے جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے خاندان سے قریب تم میں کون ہے؟ تو ابو سفیان جو کہ چچا لگتے تھے تو آگے بڑھے۔ بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کا اسلام اور ان کا دین قبول کرنے کے بعد لوگ جمے رہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد ہٹ جاتے ہیں؟ اسلام تو قبول نہیں کیے تھے ابو سفیان، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ جو ان کے دین میں داخل ہوتا ہے وہ جان نکلنے کے بعد ہی وہ کچھ ہو سکتا ہے، زندہ ہونے پر تو ایک قدم ایک بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ایمان وہ سمجھے تھے صحابہ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کیسے صحابی ہے؟ لوکھن کی سریا، لوکھن گرما کر ان کے پیٹھ کو داغا جاتا تھا۔ عمار، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ ایمان سے ہٹانے کے لیے کیا کیا ان حضرات کو تکلیف نہیں دی گئی، سولی پہ چڑھائے گئے۔ عبداللہ بن خذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بادشاہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایمان کا سودا کر لوں اور قید سے بچ جاؤں یا آپ کا انعام اعزاز مجھے مل جائے، یہ سودا نہیں کر سکتا، یہ سودا نہیں کر سکتا ایمان کا۔ ہمارے اور آپ کے اندر ایمان کا سودا بہت ہو رہا ہے، بڑے خبری ہو گئے ہیں سب، بڑے خبری ہو گئے ہیں۔ دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص پریشان کرنے کے لیے صحیح غلط جو بھی ہو کر ڈالتے ہیں۔ ایمان ذرہ برابر ہم کو برائی سے اس وقت روک ہی نہیں پاتا، اتنا کمزور ہمارا ایمان ہو گیا ہے۔ ایمان بذات خود بنتا ہے، بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت یہ کام نہیں ہو سکتا کہ ایمان کا سودا کروں۔ کچھ دن قید خانے میں تھے، پورے ساتھیوں کو ڈال دیا گیا۔ بادشاہ کے کیا سمجھ میں آیا، اس نے کڑاہا منگایا، بڑے کڑاہا میں تیل ڈال کے اس کو گرم کرایا، کھولایا۔ عبداللہ بن خذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس سے پہلے ایک قیدی کو لا کر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس قیدی کو اس کھولتے تیل میں ڈال دو، اور جیسے اس کو پکڑ کے کھولتے تیل میں ڈالے تو کیا ہوگا؟ کھال کی بال سب اتر گئی، ختم ہو گئی کہانی۔ اس کے بعد اس کو نکالا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اب اس شخص کو پکڑو اور اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالو، یا تو اس سے ایک بار اور پوچھ لو کہ کیا یہ عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، جو میرا فیصلہ پہلے تھا آج بھی ابھی بھی وہی فیصلہ ہے، میں ایمان قبول کر چکا ہوں اور ایمان کی حالت ہی میں مرنا چاہتا ہوں، اس کا سودا نہیں ہو سکتا۔ موت سامنے۔ جب ان کو پکڑ کر کڑھائی کے پاس لانے لگے تو یہ رونے لگے۔ اب بادشاہ تو دیکھ ہی رہا تھا، بادشاہ نے کہا روکو جلدی سے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ڈر گئے، موت کو سامنے دیکھے ڈر گئے، بولو کیا آپ عیسائی مذہب قبول کرتے ہو؟ نہیں، میں ڈرا نہیں ہوں، روتا اس لیے ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایک جان دیا ہے، اگر 100 جان دیتا تو میں اپنے نبی کے دین پر 100 جان اس طرح قربان کر دیتا۔ اگر 100 جان اللہ دیتا تو 100 جان میں قربان کر دیتا، مجبور ہوں، رو رہا ہوں اس لیے کہ ایک ہی جان ہے۔
ایک ہی قربان کر پا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کنارے کرو، تم آؤ میرے پاس، میرے پیشانی کا بوسہ لو، اگر تم میرے پیشانے کا بوسہ لیتے ہو تو میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا، تمہارے ساتھ جو 1000 تمہارے ساتھی ہیں ان کو بھی آزاد کر دوں گا۔ تو انہوں نے بادشاہ کے پیشانی کا بوسہ لیا کہ یہ طاقت باقی رہے گی، یہ جسم باقی رہے گا تو یہ بعد میں کام آئے گا، اور کوئی ناجائز حرام کام بھی نہیں تھا۔ بوسہ لیا، بادشاہ نے تمام ساتھیوں کو آزاد اور رہا کیا۔ جب مدینہ یہ واپس آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعات یہ بتائے تو انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ ہیں سب آئیں اور عبداللہ بن خذافہ کے پیشانی کا بوسہ لیں۔ ایمان کو اس قدر انہوں نے بچایا اور قیمت سمجھا